بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خبر، آج کی سب سے بڑی خبر، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ وہ فیصلہ جس میں بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ معطل کر کے بلہ واپس پی ٹی آئی کو مل گیا ہے۔ اور جو ایک سازش تھی کہ عمران خان کو الیکشن سے ان کی جماعت کو باہر نکال دیا جائے، بلے کو لے لیا جائے، پارٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور سب سے بڑا جو فائدہ وہ لینا چاہ رہے تھے کہ نشان لینے کے بعد کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، خواتین کی نشستیں ہیں، ٹیکنوکریٹس کی ہیں، منورٹیز کی ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہ مل سکیں۔ یہ تقریباً 70 کے قریب یہ سیٹس بنتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ایک یہ اسے پری پول ریگنگ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ پارٹی کے پاس انتخابی نشان بھی نہ ہو، پورے ملک میں ان کے امیدوار ایک نشان پر الیکشن بھی نہ لڑیں، اور بھلے اگر جیت بھی جائیں تو کیونکہ ایک نشان پر نہیں لڑا تو اس لیے جو مخصوص نشستیں خواتین کی اور دوسری وہ اس پارٹی کو نہیں ملتی تو کتنا زیادہ لاس ہوتا۔ یعنی ایک جو نواز شریف صاحب کو جو فیور دینے کی بات تھی وہ اپنی ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا تھا۔ وہاں پر جسٹس کامران حیات نے اس کی سماعت کی، تقریباً 3-3.5 گھنٹے تک دلائل ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے آگے کہا جی کہ آپ اس درخواست کو مت سنیں، آپ ایسا کریں کہ آپ چھٹیوں کے بعد اس کو ڈویژن بینچ کے حوالے کر دیں، ابھی اس کی سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ نے ریلیف دیا تو یہ ایک طرح سے اس درخواست کا ہی پورا مکمل فیصلہ ہو جائے گا، تو اس لیے ابھی آپ یہ نہ کریں۔ لیکن جسٹس کامران حیات نے بڑے پرٹیننٹ انہوں نے سوال کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 2018 میں پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا تھا، جی بالکل لڑا تھا الیکشن۔ انہوں نے کہا کہ جو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، 2018 میں الیکشن لڑ چکی ہے، تو کیسے آپ اس سے انتخابی نشان آپ کسی بھی جماعت سے واپس لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ایک سوال تھا، جو ان کی جو آبزرویشن تھی، انہوں نے کہا کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کو آپ الیکشن سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پاس ان کے اور بھی بہت سارے جو ان کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اس پر یہ کہا جج صاحب نے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ اگر آپ نہ آتے تو میں ہو سکتا ہے اس کو 2 تاریخ کے لیے اس کو میں چیف جسٹس صاحب کے پاس بھجوا دیتا، لیکن کیونکہ آپ آئے، آپ نے دلائل دے دیے، آپ نے بات ساری کر لی، آپ کے پاس جو آرگومنٹ ہے وہ دے دیا ہے، تو اس آرگومنٹ پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل نے، میں آپ کو تھوڑا سا جو بیچ میں جو ان کی جو ریمارکس ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس پر یہ کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے کہ میری بات سن لیں، تحمل سے میری بات سن لیں، میں معاونت کروں گا۔ الیکشن کمیشن اگر پارٹی کو ختم کرے تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ جانا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے تو سارے کاغذات جمع کیے اور آپ نے جماعتوں کی فہرست میں اسے شامل کیا، یہ کہا جسٹس کامران نے۔ بہت زبردست یہ سوال تھا، پوائنٹ تھا جو انہوں نے اٹھایا کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کی جو لسٹ بنائی اس میں آپ نے انہیں جمع کیا، کاغذات سارے جمع ہوئے۔ اگر کاغذات نہ دیتے اور الیکشن کمیشن نے ختم کیا ہوتا تو پھر وہ سپریم کورٹ جاتے، تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ سیدھا سپریم کورٹ جائیں، یہ ابھی یہاں پر بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جسٹس کامران حیات نے، یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک پارٹی انتخاب کرائے اور تفصیل فراہم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اسے تسلیم ہی نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی نے الیکشن کرایا ہے، انہوں نے پوری تفصیل دی ہے، الیکشن کمیشن کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے، آپ کے خلاف درخواستیں آ گئی ہیں ان لوگوں کی جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ڈویژن بینچ کا کیس ہے، آپ اسے نہ سنیں اور آپ اس کو ابھی آپ چیف جسٹس کے پاس بھیج دیں۔ تو چیف جسٹس نے تو اس پر جسٹس کامران نے کہا چیف جسٹس فیصلہ کریں گے کہ کب ڈویژنل بینچ کو لگے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اور جب ان کے جو دلائل تھے اس پر وکیل بھی تھے سارے، تو مشال یوسف علی آج کل بہت خوش ہیں کیونکہ پریورٹی میں نمبر 1 ان کو خان صاحب نے وہ ایم پی اے کا ٹکٹ بھی دیا ہے، ایک طرح سے نامینیٹ کیا، تو وہ بھی وہاں پر دوسرے بابر اعوان موجود تھے، علی ظفر نے بہت اچھے دلائل دیے، جو ہمارے شیر افضل مروت موجود تھے، اویس جو ہمارے پنجاب کے سابق ایڈوکیٹ جنرل اویس احمد وہ وہاں پر موجود تھے۔
جب مشال ہنسی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یہاں پر مذاق کے لیے کھڑا ہوں، یہ مجھے دیکھ کر یہ ہنس رہی ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ یہاں سے شٹ آف ہو جائیں۔ کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے، ثناء اللہ صاحب ان کو نظر آ رہا تھا کہ گل ہتھوں نکل گئی ہے، وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، تو بڑے خفا ہو گئے وہ لیکن جج صاحب نے مشال صاحبہ سے کہا کہ آپ ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں، اور اٹارنی جنرل صاحب اس قسم کی بات کرتے رہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، کہ ان کو کیا جلتی ہے ابھی 13 تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، جب تک نشان فائنل ہونے ہیں بہت ٹائم ہے، ان کو کیا جلدی ہے۔ لیکن جسٹس کامران نے یہ فیصلہ کر دیا اور اب بلہ پی ٹی آئی کو واپس مل گیا، جو آرڈر ہے وہ معطل کر دیا، اور اب اس کی آگے ہیر ہوں گی، لیکن اب اس وقت جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے وہ بلہ ہے، اور جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ شاید پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہو جائے گی، وہ آج وہ تاثر ختم ہو گیا، اور پی ٹی آئی ویری مچ دیر الیکشن کے لیے، بلہ ان کے پاس انتخابی نشان ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقدامات اس طرح کے کیے جا رہے ہیں جو پری پول ریگنگ کی زد میں آتے ہیں، کے زمرے میں آتے ہیں، اور کوئی کسی طرح سے ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہوئی، راول پنڈی کے ڈی سی نے ایم پی او آرڈر جاری کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ ڈی سی ہے جو ڈیفینیٹلی ڈی آر اوز کی فہرست میں شامل ہوگا، اس نے شاہ محمود قریشی کی جو رہائی ہے وہ ناممکن بنا دی ہے، ایم پی او کے تحت 15 دن کے لیے انہیں نظر بند کر دیا کہ جناب ان سے تو خطرہ ہے، وہ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور وہ ان کا 9 مئی میں ان کا وہ کیس ہے، حالانکہ ضمانتیں ہو چکی ہیں ہر جگہ، لیکن انہوں نے کر دیا۔ پورے ملک سے جو خبریں آ رہی ہیں تائید کنندہ اور تجویز کنندہ، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کو مونسلائی کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا تاکہ ان سے یہ لکھوا لیا جائے زبردستی کہ جناب یہ تو ہمارے سگنیچر نہیں ہے، ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، تاکہ ان کاغذات کو ریجیکٹ کیا جا سکے۔ اب دیکھیں جو ڈی سی پنڈی نے شاہ محمود قریشی کا ڈیٹینشن آرڈر جاری کیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین کیا، انہوں نے اس کے خلاف کام کیا ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اب الیکشن اعلان ہونے والا ہے تو ایم پی او کے تحت یہ جو گرفتاریاں ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو روکا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ لیکن میں ہر حلقے میں یہ ہو رہا ہے، میں کس کی آپ کو تفصیل بتاؤں۔ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں فیصلہ معطل کرنے کی جو استدعا تھی پی ٹی آئی کی، جس کو رجسٹرار صاحبہ نے رجسٹرار آفس نے واپس بھیج دیا تھا اعتراضات لگا کر، وہ اعتراضات دور کر کے پٹیشن دوبارہ فائل کر دی گئی ہے، اور وہ پٹیشن اب ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ اب کل یا پرسوں یا جو بھی اگلے جو دنوں میں اس کی سماعت ہوگی، تو اگر وہ فیصلہ معطل سپریم کورٹ کر دیتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے الیکشن لڑنے کی راہ میں بھی کسی طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو سائفر کیس ہے اس میں دن رات جو ہے وہ جج صاحب لگے ہوئے ہیں گواہیاں اور سارا وہ پروسیس کرنے کے لیے، کہ تاکہ کسی طریقے سے 1-2 دن کے اندر عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے اور کنوکشن کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ جناب اب تو یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ بہرحال اگلے جو معاملات ہیں 2 ہفتے وہ سارے عدالتوں میں طے ہوں گے۔ آج بڑا دن، اور ایک عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو، تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی، بلہ عمران خان صاحب کی جماعت کو واپس مل گیا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔